السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 1، چوتھا لمحہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چوتھا لمحہ حرفوں کے مخارج کے بیان میں ہے، یعنی حروف کہاں سے نکلتے ہیں اور مخارج کہاں سے نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارا لمحہ نمبر 1 تھا اس کے اندر ہم نے تجوید اور اس کی حقیقت کو پڑھا تھا، جو تفصیلاً ہم نے جانا تھا۔ اس کے بعد لمحہ نمبر 2 کے اندر ہم نے لحن اور اس کی اقسام کو پڑھا تھا، یعنی جو قرآن مجید کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، تجوید کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا دوسرے لمحہ کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا لمحہ جو ابھی کل پرسوں ختم کیا، اس کے اندر ہم نے تعوذ اور تسمیہ اس کے بارے میں جانا تھا کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں تلاوت شروع کرنے سے پہلے۔ تو آج جو ہمارا لمحہ ہے وہ ہے چوتھا لمحہ، جو ہے حرفوں کے مخارج کے بیان میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مخارج جو ہیں یہ تجوید کے 2 بڑے جز میں سے پہلا جز ہے، یعنی تجوید کے 2 بڑے بڑے جز ہیں۔ نمبر 1 مخارج الحروف اور صفات الحروف۔ اب یہ جو مخارج ہیں یہ تجوید کے اندر پہلے نمبر پر آتے ہیں، کیونکہ اگر یہ صحیح نہیں ہوں گے تو انسان کی یا کسی شخص کی تجوید صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر مخارج انسان کے ٹھیک نہیں ہیں تو پھر وہ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اسی طرح اگر آپ ہا کی جگہ ہا پڑھیں گے، حمزہ کی جگہ عین پڑھیں گے، اس سے مخرج تبدیل ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا اور نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ تو حرفوں کے مخارج کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر متن کے اندر حضرت مصنف نے فرمایا ہے کہ جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب میں یہاں پر اپنی بات کو روک دیتا ہوں کہ جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تو ہم آگے پڑھ لیں گے۔ اب یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ یہاں پر کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 حرف کی تعریف۔ یہاں پر حرف کی بات ہوئی ہے کہ جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 حرف کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، حرف کیا ہے، حرف کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 حروف تہجی، حروف ہجا، ان کی تعداد کتنی ہے۔ اور نمبر 3 مخرج کی تعریف بتائیں، مخرج کی کیا تعریف ہے، مخرج کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 اب مخارج کی تعداد کتنا ہے، ٹھیک ہے، حرفوں کی تعداد کتنا ہے، اسی طرح اب مخارج کی تعداد کتنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے، نمبر 5 پر کیا ہے؟ حرف و مخارج کی تعداد کا تفاوت، ٹھیک ہے۔ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ مخرج کے اندر کیا فرق ہے اور اسی طرح حرفوں کے اندر کیا فرق ہے، یعنی حرف 29 ہیں، مخارج کم ہیں، حروف زیادہ ہیں، مخرج نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، ہر ایک سے حرف ادا ہوتے ہیں، تو یہاں پر تعداد کم ہے مخارج کی، حروف زیادہ ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہم جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیلاً پڑھیں گے، لیکن یہاں پر میں آپ کو صرف پہلی بات بتانے والا ہوں۔ اس سبق کے اندر ہم صرف حرف کی تعریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ حروف کی تعریف۔ تو طرف اور کنارہ، طرف کہتے ہیں زبان کا جو طرف ہے، اور کنارے جو لگے ہوتے ہیں منہ کے اندر، ان کو طرف اور کنارہ، ٹھیک ہے۔ یعنی زبان اگر کہیں دانت پر لگے گی یا زبان آگے پیچھے یا کسی کنارے پر لگے گی تو وہاں سے آواز پیدا ہوگی، اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ہوا صوت یعتمد، اب حرف کی تعریف کیا ہے؟ یہاں پر عربی کے اندر ہے ہوا صوت یعتمد علی مخرج محقق او مقدر۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی وہ انسانی آواز جو کسی محقق یا مقدر مخرج پر جا کر ٹکے یا اس سے ہوتی ہوئی آگے چلی جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی مخرج محقق کتنے ہیں اور مقدر کتنے ہیں؟ محقق جو تحقیق کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی زبان کہیں پر لگے گی، تا سا، یہ جو آواز پیدا ہوگی یہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ جس آواز کو جب یہ اپنے مخرج کے اوپر لگے گی تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، وہ حرف بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ منہ کھول کے پڑھتے رہیں گے، با ادا نہیں ہوگا جب تک آپ ہونٹوں کو ملائیں گے نہیں۔ جب آپ ہونٹوں کو ملائیں گے آواز پیدا ہوگی، با کی آواز پیدا ہوئی، حرف پیدا ہوا۔ تو اس حرف کو، یہ حرف کی تعریف ہے،
हुआ सौतुन यातमिदु अला मखरज मुहक्कक औ मुक़द्दर, यानी हर्फ वो आवाज़ है जो किसी मखरज मुहक्कक पर जाकर टिके या मुक़द्दर से होती हुई आगे चली जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यानी वो इंसानी आवाज़ जो किसी मखरज मुहक्कक या मुक़द्दर पर जाकर टिके या गुज़रती हुई चली जाए, क्या है, गुज़रती हुई चली जाए। अब यहाँ पर देखें, हर्फ का असली मादा आवाज़ है। हर्फ का असली मादा क्या है? हर्फ की असली जो तारीफ़ है वो आवाज़ है। जब मखरज मुहक्कक पर जब आपकी ज़बान किसी मुहक्कक यानी ज़बान दांतों के साथ लगेगी, होंठों के साथ मिलेगी या होंठ आपस में मिलेंगे, यहाँ पर जो आवाज़ें पैदा होंगी उनको हर्फ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हर्फ का असली मादा आवाज़ है। जो आवाज़ पैदा होगी वो हर्फ बनेगा, उसको हर्फ कहते हैं और ये हर्फ की तारीफ़ है। जो मैंने मुख्तसर आपको इन 5 चीज़ों में से एक चीज़ बताई है, हर्फ की तारीफ़। जो आवाज़ पैदा होगी वो हर्फ होगा। जैसे अगर मैं होंठों को ना मिलाऊँ, आ करता रहूँ, तो यहाँ पर बा अदा नहीं होगा। जब मैं अपने होंठों को मिलाऊंगा तो यहाँ पर बा अदा होगी, जैसे बा। अब ये जो आवाज़ पैदा हुई है ये हर्फ का मादा है और इसको क्या कहते हैं, ये हर्फ की तारीफ़ है। यानी जो आवाज़ मखरज मुहक्कक या मुक़द्दर पर जाकर टिके या गुज़रती हुई चली जाए, और असली जो मादा है आवाज़ है। ठीक है, हर्फ का असली मादा क्या है? आवाज़ है। जब आवाज़ बनेगी आपको पता चलेगा ये ता है, ये सा है, ये जीम है, ये हा है। ठीक है, तो ये हर्फ की तारीफ़ है जो मैंने आपको यहाँ पर मुख्तसर बताई है। ठीक है, ये 5 चीज़ें इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।